اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ المائدہ آیات 62 اور 63۔ وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے، کثیراً بہت سوں کو، منہم ان میں سے، تذکرہ یہودیوں کا، اور خاص طور پر یہود میں سے بھی ان لوگوں کا جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اور اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیات 8 سے لے کر 16 تک تفصیلات بیان ہو چکی ہیں کہ کس طرح یہ لوگ دنیاوی مفاد کے لیے اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور پھر صبح کے ٹائم ایمان لاتے ہیں اور شام کے ٹائم کفر اختیار کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے پیغمبر پر اور اپنی کتاب پر ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے پیغمبر اور ہماری کتاب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اب اس پر ایمان لاتے ہوئے اگر ہم یہاں آپ کے پیغمبر اور آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ دونوں ہی پیغمبر اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں ہی کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہاں ان کا خاص ایک اور مرض بھی بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، کہ دیکھیں گے آپ بہت سے لوگوں کو انہی میں سے یسارعون، یسارع کہتے ہیں کسی کام میں جلدی کرنا، دوڑنا، جلدی کرنا، یسارعون یہ جلدی کرتے ہیں فی الاثم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان اور زیادتی کرنے میں، کسی کا حق مارنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری سے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا، السُّحْتَ حرام کو، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، آیت نمبر 61 میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن جس کفر کی کیفیت میں یہ داخل ہوئے تھے اسی کفر کے ساتھ یہ نکل آئے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام مال کھانے میں بہت جلدی سے دوڑے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کے دعویٰ ایمان کی کلی کھول دی ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دن رات ان کی بھاگ دوڑ حق تلفی، زیادتی اور حرام خوری کی راہ میں ہے۔ یہاں لفظ یسارعون کا خاص طور پہ مد نظر رہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کسی ظلم اور زیادتی کا صادر ہو جانا یا کسی حرام سے آلودہ ہو جانا تو بعید کی بات ہے، لیکن حرام خوری ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا اور اسی تگ و دو میں ہر وقت انسان لگا رہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا شخص اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا ایمان بے معنی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم ظلم بھی کریں، زیادتی بھی کریں، حرام بھی کھاتے رہیں، تو یقینی بات ہے کہ پھر اس دعویٰ میں اور اس عمل میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ لولا ینہاہم الربانیون، لولا کیوں نہیں، ینہاہم روکتا انہیں، ربانیون رب والے، والاحبار اور علماء، عن قولہم ان کی ان باتوں سے جو یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، الاثم یعنی گناہ کی، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے۔ تو یہاں پر خاص طور پر جو اہل علم طبقہ ہے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے علماء اور فقہاء کو سرزنش ہے کہ آخر وہ ان برائیوں اور حرام خوریوں سے ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں۔ اس سے علماء کے فریضہ منصبی کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور یہود کی سوسائٹی اس قدر زوال کو پہنچ چکی تھی اس پر بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ جب مریض مرض کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے اور طبیب موت ہی کو شفا سمجھنے لگ جائے تو اس مریض کی ہلاکت میں کیا شبہ رہتا ہے۔ تو اس لیے قولہم الاسم سے مراد وہ گناہ کی باتیں ہیں جن سے بعض کا ذکر اوپر گزرا اور بعض کا آگے آئے گا، اور جھوٹی شہادت بھی ہے جس نے یہود کے اندر ایک کاروبار کی شکل اختیار کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے حق
حق و عدل کے گواہ بنائے گئے تھے۔ علماء یہود کی جس اخلاقی اور ایمانی موت پر یہاں علامت فرمائی ہے، آیت کا سیاق و سباق اور اس کے اوپر یہ موت اس وجہ سے طاری ہو گئی کہ خود ان کے افعال کے مرتکب ہوئے جن میں ان کی قوم اکثریت مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اہل علم کا ہمیشہ جو طبقہ ہوتا ہے اس کا کردار معاشرے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ جو دیندار لوگ ہیں، خاص طور پہ علماء ہیں، ان کا جو کام ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب اگر کسی قوم میں علماء اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں تو یقینی بات ہے پھر وہ پوری قوم ہی ہلاکت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عوام اگر غلطی کرتی ہے تو علماء کا یہ فرض ہے کہ ان کو تنبیہ کریں، ان کو منع کریں۔ اس لیے خاص طور پر ایسے لوگوں کے بارے میں تو بہت سخت وعید آئی ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے۔ حضرت جریر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اسے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیج دے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔